اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے نام سے سپنے دیکھا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اس دیس میں اندھے حاکم ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں، ہے یہاں یہ کاروبار بہت، اس دیس میں گردے بکتے ہیں، کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت، اور کچھ کا مقصد روٹی ہے، وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، مغرب کا راج ہی سچا ہے، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، ہے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ مسیح یسوع کے پرفضل اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں پادری سجاو الیبل ضلع قصور کے نواحی قصبے مصطفیٰ آباد المعروف للیانی کا پاسبان ہوں اور پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان کا حصہ ہوں۔ آج میں بڑے دکھ اور کرب کے ساتھ پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان کے موجودہ حالات اور اس کے دھڑوں، اس کے حصوں اور بخروں کا تذکرہ کرنے کو ہوں۔ پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان 1992 میں دو قدیم چرچز لاہور چرچ کونسل اور یونائٹڈ پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان کے الحاق سے مارد وجود میں آیا۔ ان دونوں چرچز نے برِ صغیر پاک و ہند میں اپنی خدمت کا لوہا منوایا اور برِ صغیر پاک و ہند کے طول و عرض میں کلیسیائیں قائم کی، وہاں پر چرچ بلڈنگز بنائے، بہت سے فلاحی ادارے قائم کیے جن میں اسکول، کالجز، ہاسپٹلز اور دوسرے فلاحی ادارے شامل ہیں۔ لیکن 1972 میں حکومت وقت کی جانب سے ہمارے مشنری اداروں پر حکومتی تحویل یا قومی تحویل کے نام سے ایک ریاستی ڈاکہ ڈالا گیا اور ہمارے تقریباً 3000 سے زائد مشنری اداروں پر ہٹ درمی سے قبضہ کر لیا گیا اور مسیح قوم کو اس کے نتیجے میں معاشی اور مالی طور پر مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس حکومتی پالیسی کے باعث پاکستان کے تمام چرچز کا بے حد نقصان ہوا، لیکن پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان کا اس میں خاصا نقصان ہوا۔ اس مفلسی کے عالم میں لاہور چرچ کونسل اور یونائٹڈ پریسبیٹیرین چرچ کے بہادر، باہمت اور صاحب علم پاسبانوں نے قوم کی ڈوبتی نیا کو سہارا دیا اور بائبل مقدس کی حقیقی تعلیم کے سلسلے کو بھی ساتھ و ساتھ جاری اور ساری رکھا۔ 1992 میں ان دونوں چرچز کے اکابرین نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم دونوں چرچ آپس میں مل جائیں، اور اس بڑی بیٹھک کے نتیجے میں ایک بڑا فیصلہ کیا گیا جس کے نتیجے میں یونائٹڈ پریسبیٹیرین چرچ اور لاہور چرچ کونسل نے آپس میں الحاق کر لیا اور پریسبیٹیرین چرچ وجود میں آیا۔ پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان کے وجود میں آنے کے چند سال بعد ہی چرچ کے اندر موجود چند مفاد پرستوں کی گندی نظر چرچ پراپرٹیز پر پڑی اور انہوں نے ہر ممکن طریقے سے چرچ پراپرٹیز کو ہتھیانے کی کوشش کی۔ اپنے ناپاک عزائم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان لوگوں نے ایک ایسی سازش رچی اور اس سازش کے تحت چرچ کے اندر ایسا انتشار برپا کیا کہ ہمارا چرچ ٹوٹ گیا، اس میں تقسیم ہو گئی، اس میں ڈویژن ہو گئی اور ہمارا چرچ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس تقسیم کے باعث ایسی روایت نے جنم لیا کہ پھر ہمارا چرچ وقت کے ساتھ ساتھ تقسیم در تقسیم ہوتا چلا گیا
اور آج یہ عالم ہے کہ پریسبیٹیرین چرچ کے 2 سے 3 نہیں بلکہ 4 سے 5 حصے یا دھڑے موجود ہیں جو پریسبیٹیرین چرچ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس انتشار کے باعث جس کسی کو بھی موقع ملا اس نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور وہ چرچ کی پراپرٹیز کی خرید و فروخت میں مشغول رہا۔ یہاں یہ کہنا بعید النظر نہیں ہوگا کہ گزشتہ 3 دہائیوں میں پریسبیٹیرین چرچ کا اتصال کیا گیا اور اسے گدوں کی طرح نوچا گیا۔ اس تقسیم سے ان مفاد پرستوں کو تو بہت فائدہ ہوا اور وہ امیر تر ہوتے چلے گئے، لیکن اس سے چرچ کا بہت نقصان ہوا اور ہمارا چرچ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اگر ایمانداری سے بات کی جائے تو اس انتشار کے باعث نہ تو ہمارے چرچ کی وہ شناخت رہی، نہ وہ حیثیت رہی، نہ وہ وقار رہا اور نہ ہی وہ اعتبار رہا۔ اس کے باعث ہر چیز مجروح ہوئی۔ سچ تو یہ ہے کہ آج ملک پاکستان میں کی جو سب سے بڑی کلیسیا کا ریپریزنٹیٹیو یا اس کا نمائندہ چرچ پریسبیٹیرین چرچ ہے، اسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، نہ ہی اداروں کے اندر، مشنری اداروں کے اندر، اور نہ ہی ریاستی یا سرکاری سطح پر ہمیں وہ پذیرائی ملتی ہے۔ اور اس کی وجہ صرف اور صرف چرچ کے اندر کا انتشار ہے۔ ان اسباب کے پیش نظر چرچ اشرافیہ نے متعدد بار چرچ کے دھڑوں کو جوڑنے کی یا اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی کوششیں بے سود رہی ہیں، کیونکہ المیہ یہ ہے کہ جو لوگ چرچ کو توڑنے میں پیش تھے وہی لوگ آج اس کی صلح کے خواہاں ہیں، اور یہ بات فطری ہے کہ مفاد پرستوں میں مفادات کا ٹکراؤ ہونا ایک فطری عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کوششیں سعی لا حاصل ہیں اور سعی لا حاصل ہی رہیں گی۔ طوالت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بس یہاں تک اکتفا کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ باتیں انتہائی دکھ اور کرب کی حالت میں کر رہا ہوں۔ کسی کی دل آزاری اس کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہم پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان کا حصہ ہیں، اور آج ہمارا چرچ ہمیں پکار رہا ہے، وہ مفلسی کی حالت میں ہمیں پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جس طرح تمہارے بزرگوں نے اپنا خون پسینہ بہا کر مجھے وسعت دی، اسی طرح مجھے آج اپنی قوم کے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ سو ہم سب مل کر پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بحیثیت پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان ہم سب پریسبیٹیرین چرچ کے متحد ہونے کے خواہاں ہیں، اور یہ تقاضا بھی کرتے ہیں کہ ہمارا چرچ متحد ہو، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری موجودہ لیڈرشپ کے اندر چند ایک کے علاوہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا چرچ اکٹھا ہو۔ ان کی نیت میں یہ بات شامل ہی نہیں۔ سو ہمیں چاہیے ہم سب پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان کے لیے دعا کریں، اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ خداوند پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان میں ایسی لیڈرشپ بھرپا کرے جو اپنی ذات کو پس پشت رکھ کر چرچ کے وسیع تر مفاد کے لیے کام کرے اور اس بکھرے ہوئے شرازے کو سمیٹنے کی کوشش کرے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔